السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آج ہمارے پاس ہے وارث کی قسط نمبر 28 اور رائٹر کا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کی پیاری ایسائی رائٹرز۔ اس وقت احمد صوفے پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نظریں کسی خاص خبر پر مرکوز تھیں اور زنیرہ بیڈ پر بیٹھے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو پچھلے 2 گھنٹے سے اخبار میں چھپی خبروں سے بال کی کھال نکالنے میں لگا ہوا تھا۔ آخر وہ اسے اگنور کیوں کر رہا تھا؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا۔ احمد، کیا ہوا؟ کوئی ضروری خبر ہے جو اتنے غور سے پڑھ رہے ہیں؟ زنیرہ کی آواز پر وہ چونکا۔ نہیں، خبریں تو کوئی ضروری نہیں ہیں، بس میرا دماغ تھوڑا الجھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کسی بھی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، اسی لیے اخبار اٹھا کر بیٹھا ہوں۔ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر لیں، یقیناً کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے میں بہت ذہین ہوں۔ تم ذہین نہیں، بہت بے وقوف ہو۔ احمد کی بات پر زنیرہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ شادی سے پہلے میں بہت ذہین تھی اور شادی کے بعد میں بے وقوف ہو گئی، یعنی کہ یہ کہہ لو گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں آؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں تم کتنی ذہین ہو۔ ہاں بتاؤ۔ وہ 2 ہی قدم میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اخبار کو فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھتے ہی احمد نے زنیرہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اس کی گود میں آ بیٹھی۔ کیا تمہیں یاد ہے میں نے ایک دن بولا تھا ہم دونوں اس صوفے پر ایک ساتھ بیٹھیں گے؟ ہاں یاد ہے۔ زنیرہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ تو دیکھو آج بیٹھے ہیں۔ بات کو مت گھماؤ، یہ بتائیں میں کتنی ذہین ہوں؟ یہی سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا یہاں ایک ساتھ بیٹھنا تمہاری ذہانت کی نہیں بلکہ بے وقوفی کی نشانی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم نہیں جانتی یہاں ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد ہم دونوں کیا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زنیرہ کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر شرٹ کے نیچے سے احمد کے کھردرے ہاتھ اپنی کمر پر رینگتے محسوس کر وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس کے ارادوں کو بھانپ گئی۔ یکدم اٹھنے کی کوشش کی، مگر احمد کے دونوں ہاتھوں نے کمر پر سختی سے گرفت مضبوط کر کے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے کہا تھا نا تم بے وقوف ہو۔ اس کی باتوں پر وہ دل ملا کر رہ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بے وقوف ہی صحیح ہوں، بس مجھے چھوڑے۔ اب تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر مضبوطی سے جما کر دوسرا ہاتھ زنیرہ کی گردن کے پیچھے رکھا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے عین برابر کر کے اپنے ہونٹ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے الجھا دیے اور بنا زنیرہ کی مزاحمت پر دھیان دیے وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ 1 سے 2 منٹ کی مزاحمت کے بعد آخرکار زنیرہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔ ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پیتے ہوئے وہ دونوں ہی مسرور انداز میں اس لمحے کو جی رہے تھے۔ زنیرہ کی طرف سے ہونے والی پیش قدمی پر احمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے سے نکال کر شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ شرٹ کے 3 بٹن کھول کر اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشی اور اپنے ہونٹوں کا نشانہ اس کی گردن اور بھرپور دھڑکنوں کو بنا لیا۔ جیسے ہی احمد نے اپنا سر اس کی دھڑکنوں کے درمیان چھپایا، زنیرہ نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور اس کے سر کو اپنی دھڑکنوں میں بھینچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی شدت اس کی دھڑکنوں پر انڈیلتا مسلسل اپنے کھردرے ہاتھ زنیرہ کی کمر پر پھیر رہا تھا۔ زنیرہ کی آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے گھٹنوں کو فولڈ کر کے احمد کے دائیں بائیں رکھ کر اس کی گود میں سیٹ ہو کر آ بیٹھی اور احمد کو اپنی
دھڑکنوں کے ساتھ بھرپور منمانی کرنے کی اجازت دے دی۔ کتنی ہی دیر وہ خود کو ان خوبصورت پیالوں کے جام سے سیراب کرتا رہا۔ تبھی اچانک فون کی رنگ ٹون پر کمرے میں بکھرے جذباتوں کا سحر ٹوٹا۔ دونوں ہی جی بھر کے بدمزہ ہوئے، مگر احمد نے رنگ ٹون کو اگنور کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ لیکن زنیرہ کو بے چینی ہونے لگی۔ احمد ایک بار دیکھ لینا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دھڑکنوں سے اٹھا کر اس کی توجہ فون کی جانب مبذول کروانے لگی۔ رہنے دو نا میری جان، ابھی مجھے تمہارے وجود میں کھونا ہے۔ آپ بعد میں میرے وجود میں کھو جائیے گا، پہلے کال پر دیکھ لے کون ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو۔ تم سے ضروری کچھ نہیں میری جان۔ وہ دوبارہ زنیرہ کے ہونٹوں پہ جھکا تو وہ مسکرا کر دوبارہ آنکھیں موند کر اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، مگر ایک بار پھر رنگ ٹون بجی۔ آپ پہلے اس کو دیکھ لیں احمد، ہم پھر کر لیں گے۔ زنیرہ اس کی گود سے اٹھ کر کچھ دور چلی گئی اور شرٹ کی حالت درست کرنے لگی۔ احمد بھی اپنی حالت درست کرتا ہوا منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑتا موبائل اٹھا کر فون سننے کے لیے ایک طرف ہو گیا۔ جیسے ہی سامنے موجود انسان نے اسے کچھ بتایا، صحیح معنوں میں احمد کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ زنیرہ نے بھی اس کی ہڑبڑی نوٹ کر لی۔ وہ یکدم پورے کمرے میں گھومتا ہوا کھڑکیاں اور اس کے پردوں کو سونگھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا سونگھ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، ان میں سے تو کوئی اسمیل نہیں آ رہی۔ کیا مطلب آپ کے کہنے کا؟ کیسی اسمیل؟ میں پورے کمرے کی صفائی اچھی طرح کرواتی ہوں، تم یہیں رہنا، اور ہاں، اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا، میں تمہیں کال کروں گا۔ التمش کہاں ہے؟ گھبراہٹ احمد کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ التمش تو صابری کے پاس ہوگا۔ ہاں، اسے وہیں پر ہونا چاہیے، مگر مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ کیا ہوا ہے احمد؟ کچھ تو بتائیں۔ زنیرہ کی بات پر وہ اس کی طرف مڑا۔ دعا کرو کچھ نہ ہوا ہو، یہ سب وہم ہو۔ کیا سب وہم ہو؟ زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ زنیرہ تم یہیں پر رہنا، میں ابھی آتا ہوں 2 منٹ میں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتا ہوا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ ہاں میں یہیں پر ہوں اور یہاں پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ التمش سے مل کر آ جائیں اور پریشان نہ ہوں۔ پریشانی کے اندر انسان کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر دیتا ہے۔ نہیں میں پریشان نہیں ہوں، بس التمش سے مل کر آتا ہوں۔ وہ زنیرہ کو خود سے دور کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا زنیرہ سے دور چلا گیا۔ صابری اس وقت التمش کے سینے سے پشت لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور التمش اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جو کافی بڑھ چکا تھا۔ تم میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھ رہی ہو نا؟ التمش کی بات پر اس نے کہا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بچوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں ایک ہی بچے کو پیدا کروں گی۔ اب یہ تو خدا کی مرضی ہے، تم اس پر بحث کیوں کرتی ہو؟ اگر وہ چاہے گا تو ایک ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو 2، اور اگر اس نے زیادہ ہمارے لیے اچھا سوچا تو وہ ایک ساتھ 4 بھی دے سکتا ہے۔ التمش کی بات پر اس کے کانوں سے دھواں نکل آیا۔ خبردار، اس طریقے کی باتیں بھی مت کرنا، پتہ نہیں کب خدا نزدیک ہو کر سن لے اور تمہیں ڈھیر سارے بچے ہو جائیں۔ اس کی ادھوری بات کو التمش نے پورا کیا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، ایسی باتیں نہیں کیا کریں۔ وہ خام خواہ میں ہی خفا ہونے لگی تو التمش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں چڑچڑی رہنے لگی ہو؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کا سر کھول دوں۔ تو میرا سر حاضر ہے، کھول دو۔ اگر میں نے آپ کا سر کھول دیا تو مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ ارے سر میرا کھلے گا اور تکلیف تمہیں ہوگی؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ کو چوٹ لگے گی تو تکلیف مجھے بھی ہوگی۔
یہ سب تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کہنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ اسے بالکل بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صابری کے حساب سے اپنی محبت کا اظہار کر دینا چاہیے، کیا پتہ کون سا لمحہ آخری ہو، یا پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تم جانتی ہو، تمہاری یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ تم اظہار کر دیتی ہو، کچھ بھی اپنے دل میں نہیں رکھتی۔ ایک شوہر ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی محبت کا اظہار کرتی رہے۔ ایک شوہر جب محبت کا اظہار سننا چاہتا ہے تو بدلے میں بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریفیں کرے۔ اچھا، جیسے کہ اس کی باتوں پر التمش اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کرنے لگا۔ وہ بولے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہے، اس کے پاس رہ کر اسے سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوہو، تو تم یہ سب کچھ سننا چاہتی ہو؟ ہاں بالکل۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سننا چاہتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ اپنے چہرے پر آنے والی لٹوں کو شہادت کی انگلی کی مدد سے دور کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی ساری تعریفیں، وہ بھی فری میں تو نہیں کروں گا۔ اس کے گرد مضبوط حصار باندھ کر وہ اپنے دانتوں سے اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹ کر تشنہ لبوں سے صابری کی سراہی دار گردن پر بوسے دینے لگا۔ یہ نہیں کریں، میری تعریفیں کریں۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کیا میرے ہونٹوں کی گردش تمہیں سمجھا نہیں رہی کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ وہ دھیمی آواز میں اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا میٹھا میٹھا رس کھولنے لگا۔ صابری کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ التمش کے ہاتھ اس کے پیٹ پر گھومتے ہوئے اب دھڑکنوں پر آ ٹھہرے اور ان پر اپنے ہاتھوں سے شدت نچھاور کرتے ہوئے وہ صابری کو بیڈ کے ایک سائڈ پر لٹا کر خود اس کے برابر لیٹ کر صابری کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ ایسی حالت میں بھی اتنی خوبصورتی ماشاءاللہ کسی کسی کے اوپر آتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب ایک عورت ماں بنتی ہے تب اس کے اوپر سب سے زیادہ روپ آتا ہے۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا؟ اس کے ہونٹوں پہ جھک کر وہ سوال کرنے لگا۔ جب تک وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا رہا، صابری خاموش ہی لیٹی رہی۔ ان خوبصورت ہونٹوں کو چھوڑ کر گردن پر جھکتا اسے سوال کا جواب دینے کا موقع دینے لگا۔ یہ مجھے آپ کی ماں نے بتایا۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ آنکھیں موند کر التمش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر دوبارہ اسے اپنے ہونٹوں کو چھونے کی دعوت دینے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ آ جھکا۔ جانتی ہو، تمہارے ہونٹوں کا ذائقہ بہت لذیذ ہے۔ کاش یہ کھانے کی چیز ہوتے تو میں انہیں کھا جاتا۔ کھانے کی چیز نہیں ہے تبھی اب تک سلامت ہے، ورنہ صرف تمہارے ہونٹ ہی نہیں، تم خود بھی بہت لذیذ ہو۔ صابری کے چہرے پر جھک کر وہ ایک آنکھ دباتا ہوا اس کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ بس بے وجہ کی تعریفیں ہیں۔ وہ حقیقتاً شرما گئی۔ جب عورت کی تعریف کر دو تب اسے یقین نہیں آتا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اتنی تعریفیں نہیں کیا کریں، مجھے عادت ہو جائے گی۔ پھر جب میں موٹی ہو جاؤں گی، ہمارے بچے ہو جائیں گے، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، تب بھی میں آپ سے یہی سب سننا پسند کروں گی، اور تمہیں لگتا ہے میری محبت تمہیں بوڑھا ہونے دے گی؟ وہ ایک بار پھر اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا بے خود سا ہو کر سرگوشیاں کرتا اس کے وجود پر قابض ہونے لگا۔ التمش پیچھے ہٹے۔ ہر وقت رومانس۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کی حالت سمجھ کر پیچھے ہٹتا وہ گہری سانس بھر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور صابری بھی اپنی حالت درست کرنے لگی۔ تمہیں کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے؟ کچھ دیر کے بعد التمش نے سوال کیا۔ میں ہر وقت کھاتی پیتی ہی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا یہ پیٹ پریگننسی کے باعث نہیں بلکہ موٹاپے کی وجہ سے باہر آ رہا ہے۔
اس نے بچوں کی طرح رونے والا منہ بنایا تو التمش کا قہقہہ بلند ہوا۔ آپ ہنس رہے ہیں اور یہاں میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بہت زیادہ سوچتی ہو۔ بالکل، میں زیادہ سوچتی ہوں کیونکہ میرے پاس صرف میری سوچیں ہی ہیں۔ آپ تو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ارے آج تو میں سارا دن گھر کے اندر ہی ہوں، جب کام ہوتا ہے تبھی باہر جاتا ہوں۔ بس کریں، بہانے نہ بنائیں۔ اس میں بہانے کیسے؟ میں نے امی اور نازلے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تمہارے پاس آتی جاتی رہے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے لیے تمہاری فیورٹ 2 کیئر ٹیکر بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ تمہیں سوچنے کا موقع دے دیتی ہیں جو تم اتنا فضول سوچتی ہو۔ اسے ہلکا پھلکا تنگ کرتے کرتے التمش نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا۔ میں فضول سوچتی ہوں؟ میری سوچوں کو فضول کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اپنی مٹھی میں التمش کے بالوں کو بھرا۔ ایسی حرکت اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی تو التمش کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت سے اس کی یہ بچکانہ حرکت دیکھنے لگا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑوں گی، پہلے آپ بولے میری سوچیں بہت اعلیٰ ہیں، تبھی چھوڑوں گی۔ ساوری نے التمش کے بالوں پر گرفت مضبوط کر کے ہلکا سا کھینچا تو اسے درد ہوا۔ ہاں، تمہاری سوچیں بہت اعلیٰ ہیں۔ تمہاری سوچوں کی اگر قیمت لگائی جائے تو پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے۔ بس کر دی تعریف، اب تو میرے بال چھوڑ دو۔ اور بھی کریں؟ اور کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تمہاری سوچیں اتنی روشن ہیں کہ اس کی کرنیں پوری گلیکسی کو روشن کر سکتی ہیں۔ اب تو چھوڑ دو۔ ہاں بالکل۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑ کر ناک چڑھاتی اپنا رخ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی اور التمش اپنا سر مسلتا رہ گیا۔ کیا آفت بیوی پائی ہے، چھوٹی سی بیوی کہہ کر سر پر چڑھا رکھا ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تم ایک بار ڈیلیوری سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں گن گن کے سارے بدلے لوں گا۔ وہ اپنے خطرناک ارادوں سے اسے باور کرواتا اٹھ کر باہر جانے لگا، مگر تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون ہے؟ التمش نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ احمد کی آواز پر وہ باہر چلا آیا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں باندھ کے کیوں رکھا ہے؟ اگر تمہیں پتہ چل گیا نا میرا باپ کون ہے تو تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ تم لوگوں کو جان سے مار دے گا۔ فضا کو اس وقت چیئر پر باندھا گیا تھا، اس گاڑی میں کھینچتے ہی اسے بے ہوش بھی کر دیا گیا۔ جب کافی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو پتہ چلا اسے کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ اچانک ہی اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ فضا کا دماغ چھنچھنا کر رہ گیا اور ایک کونے سے ہونٹ پھٹ کر خون کی 2 بوندیں نکل آئیں۔ اسے امید نہیں تھی سامنے موجود انسان اس پر ہاتھ اٹھائے گا، اسی لیے طیش کے عالم میں سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سامنے موجود انسان کا وجود اندھیرے میں گم تھا۔ دھیرے دھیرے وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تو اپنے سامنے موجود اس ہستی کو دیکھ کر فضا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ کیوں؟ آپ تو میرے ڈیڈ ہیں، آپ مجھے کڈنیپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ کو پھیر گیا۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ سے ناراض تھی تو کچھ بھی بول دیا، مگر آپ میرے باپ ہیں اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ سب مجھے التمش کو ملنے سے روکنے کے لیے کیا۔ ایک اور سناٹے دار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر پڑا۔ اس بار فضا کے برداشت کی حد ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے اس طرح تکلیف دے کر آپ میرے دل میں التمش کی محبت کم نہیں کر سکتے۔ التمش، التمش، التمش۔ پاس رکھی ٹوٹی پھوٹی چیئر کو اٹھا کر شاہد نے دیوار سے دے مارا
تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس خبیث انسان کے لیے تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے تم جانتی بھی نہیں۔ جانتی ہو میری ماں کی اہمیت میری زندگی میں کیا تھی، مگر تمہاری وجہ سے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولا، بس لب بھینچ کر خون خوار نظروں سے اسے گھورتا رہا، اور فضا لفظ تھی پر غور کرتی رہ گئی۔ اس کا مطلب دادی اب ہاں، تمہارے کیے گئے واروں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور آج کے بعد تم بیٹی نہیں میری دشمن ہو۔ اور دشمن کو زندہ چھوڑنا شاہد بلوچ نے نہیں سیکھا۔ وہ جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اس وقت اس کا مقابلہ اپنے ہی باپ سے تھا، اور اب صحیح معنوں میں فضا کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر نہیں مارا، کسی اور نے مارا ہوگا، مجھے معاف کر دے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ شاہد کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ التمش سے بہت محبت ہے نا تمہیں؟ آج وہ مرنے والا ہے تو تم یہاں اکیلے زندہ رہ کر کیا کرو گی؟ اس کے پاس چلی جاؤ۔ نہیں نہیں، اس کے پاس کیوں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے مار دیں گے؟ اپنی بیٹی کو مار دیں گے؟ ہاں بالکل۔ جب التمش مر جائے گا تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گی؟ تمہاری دادی بھی تو مر چکی ہے، جا کر ان سے وہاں پر معافی مانگ لینا، اور التمش بھی وہیں پر ہوگا، وہیں پر اس سے ملاقات کر لینا اور پوچھ لینا وہ دھوکے باز تمہارے قابل تھا یا نہیں، اس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا یا نہیں۔ حقیقتاً وہ تمہیں وہاں پر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پر بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ نہیں ڈیڈ، آپ مجھے نہیں مار سکتے، مجھے نہیں مارنا، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بار بار یہی لفظ دہرا رہی تھی۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، میں نے ابھی ابھی کہا، تم آج کے بعد میری دشمن ہو، اور جب میں اپنے دشمنوں کو ایک ساتھ خدا کے حوالے کرنے جا رہا ہوں تو تم یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ تمہاری محبت سچی ہے تو اپنی سچی محبت ثابت کرو۔ اس دو کوڑے کی محبت کے لیے تم نے میری ماں کی جان لے لی، تو تم اپنی محبت کے لیے جان دینے کا حوصلہ بھی رکھو۔ میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں کی ساری پرچھائیاں میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں بھی چلی گئی، میری ماں بھی چلی گئی، اب جائیداد مجھے ملنے والی ہے۔ تم سے تو مجھے کوئی وارث بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنا ایک بیٹا پیدا کرنا ہوگا، اور اسی سے ایک وارث آئے گا۔ تو تمہارا کیا کام؟ ویسے بھی اب تم تو میری دشمن ہو، تو خدا حافظ۔ شیطانی مسکراہٹ شاہد کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا اس جگہ سے دور نکلتا دوبارہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، اور پیچھے سے فضا چیختی رہ گئی کہ اسے نہیں مارو، وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، کوئی ہے، اسے بچا لے۔ لیکن فضا کا وقت شاید اس دنیا پر ختم ہو چکا تھا۔ شاہد کی بات کو مانتے ہوئے اس کے آدمیوں نے فضا پر گولیوں کی برسات کر دی۔ ان گولیوں کی آواز شاہد تک بھی آئی، اسے دکھ بھی ہوا، لیکن اپنی جیت کا نشہ اور اپنی ماں کی موت کا غم ہی اتنا شدید تھا کہ کچھ تکلیف کے بعد اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اور فضا کو وہیں مردہ حالت میں چھوڑ کر وہ واپس گھر آ گیا۔ التمش صابری کے پاس تھا اور احمد بھی سنیرا کے ساتھ۔ نازلی سے بھی اس نے بات کر لی تھی، تو اس وقت فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس وقت ڈیوٹی دینے کی کوئی خاص ضرورت۔ اسی لیے اپنے موڈ کو فریش کرنے کی خاطر وہ باغیچے کی طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کی نظروں میں آتا، وہاں ہوتی عجیب و غریب ہلچل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آدمی بڑے بڑے بلو رنگ کے کین لے کر حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جا رہے تھے، اور شوکت خود پودے نکال کر الگ الگ جگہ پر رکھ رہا تھا۔
میرے پودوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تم لوگ یہ اسپرے لے جا کر اسٹور روم میں رکھو. اسپرے؟ وہ بھی اتنی ساری؟ جہاں اسپرے کے نام پر اسے کچھ سکون ہوا تھا، مگر بھاری تعداد دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا. آخر اتنی اسپرے کیوں، وہ بھی ان پودوں کے لیے؟ مانا کہ باغیچہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنی ساری اسپرے استعمال ہوگی. اتنی اسپرے تو شاید فصلوں کے بڑے بڑے کھیتوں کے لیے بھی زیادہ ہوتی. لیکن اپنے خیالوں کو چھٹکتا ہوا کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا. مگر یہ نظارہ اس کے دماغ میں فٹ ہو کر رہ گیا. آنکھیں بند کر کچھ دیر صوفے کی پشت پر سر گرایا تو دماغ میں دوبارہ وہی منظر گھومنے لگا. اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا. اسپرے کی بوتلیں تو ایک خاص پیکنگ کے اندر آتی ہیں، اور جیسے ڈبے وہ لوگ اتار رہے تھے ایسی پیکنگ تو کبھی نہیں ہوتی. نہ ہی ان تمام ڈبوں پر کوئی نام لکھا تھا، نہ ہی کوئی خاص کمپنی مینشن تھی، نہ ہی ان کی کوئی پہچان تھی. یہ تو عام سے ڈبے لگ رہے تھے جس میں عموماً کبھی پانی بھرا جاتا ہے، کبھی تیل. تیل کے نام پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ دوڑتا ہوا واپس اسی جگہ پر گیا تو وہاں پر نہ ٹرک موجود تھا اور نہ ہی وہ تمام لوگ. شوکت بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. عدنان دوڑتا ہوا اس جگہ پر گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر پتہ کروانے کی کوشش کی آخر وہ کہاں پر گیا ہے، مگر اس کا کسی کو نہیں پتا تھا. اسٹور روم کی بات کر رہا تھا شوکت. کچھ سوچنے پر اسے شوکت کی بات یاد آئی. یہاں اسٹور روم کہاں ہے؟ اس نے کئی نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے اسٹور روم کا پتہ بتایا. جیسے ہی عدنان اسٹور روم کے پاس پہنچا، وہاں تو تالا لگ رہا تھا اور کسی کی موجودگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کچھ دیر تو گڑبڑ، کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ ٹھیک نہیں. لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ خطرے کی گھنٹیاں بجا چکا تھا. ہو سکتا ہے میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنی تسلی کرنی ہوگی. اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ پوری حویلی میں ان تمام لوگوں کو ڈھونڈنے نکل پڑا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حویلی میں پیٹرول کون لا سکتا ہے؟ کسی وجہ سے آیا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، میرے ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. کئی لوگ حویلی کے ارد گرد پیٹرول چھڑک رہے ہیں. اپنے آدمی سے ایک بار کنفرم کر لیں، کیا پتا ہمارا یہ آدمی ان کے ساتھ مل گیا ہو اور ہمیں اس سازش کا شکار بنانا چاہتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آدمی میرا خبری ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک آرمی آفیسر بھی ہے. وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر اس کی بات سچ نکلی تو واقعی حویلی بہت بڑے خطرے میں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہو رہا ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو. ایک منٹ، پہلے تو ایک بات کی تسلی کر لو، ہمیں کس طرف جانا ہے. وہ دونوں کھڑے رہ کر کچھ پل سوچتے رہے. التمش نے اپنا دماغ تیزی سے چلانا شروع کر دیا. حویلی کا 3/4 حصہ آباد نہیں ہے. صرف وہاں پر مخصوص کمرے موجود ہیں جو عموماً سالوں سے بند ہیں. جو 1% حصہ آباد ہے، یقیناً حملہ وہیں پر ہوگا کیونکہ وہاں ہم سب لوگ موجود ہیں. اگر کوئی واقعی حویلی کو جلانے کی سازش کر رہا ہے تو وہ ارد گرد ہی ہوگا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ڈھونڈتے ہیں. وہ دونوں مخالف سمت بڑھے اور اپنی اپنی طرف سے چھان بین کرنے کی کوشش کی. تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ دونوں آ کر اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے. تمہیں کچھ ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. آس پاس تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی ہلچل محسوس ہوئی. ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ دور گڑبڑ ہو. مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا. کیا پتا میرے آدمی سے ہی غلطی ہو گئی ہو. احمد نے بھی ہار مانی تو التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. میں ایک بار پھر پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم بھی پتہ کرو. اور ہاں، آج کی رات ایک دوسرے سے غافل نہیں ہونا. کوئی بھی مصیبت آئی تو ہم سامنا کر لیں گے. وہ دونوں جانے لگے. لیکن تبھی عدنان بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا. کیا ہوا؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟
احمد نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ صاف محسوس کر لی۔ التمش بھی حیرت سے اس کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اب عدنان بھی یہی بات کر رہا تھا تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا عجیب ہو رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا ٹرک حویلی میں آیا تھا اور اس میں بہت سارے پودے تھے۔ ہاں، مجھے اس بات کا علم ہے، اس میں پودے تھے۔ التمش نے اس کی بات پر حامی بھری۔ عدنان نے اس کی بات پر گہری سانس لی۔ لیکن صرف پودے نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑے کین بھی تھے۔ کس چیز کے کین؟ میں نے سنا اس میں اسپرے تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ مقدار میں تھی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی ساری اسپرے کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی ساری اسپرے تو ایکڑوں کے حساب سے کھیتوں میں لگائی جائے تب بھی زیادہ ہوگی۔ اور بڑی بات یہ کہ ان پر کوئی خاص ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی کمپنی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اگر وہ واقعی اسپرے ہوتی تو کچھ تو اس کے اوپر کوالٹی، ورائٹی، نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بالکل سادہ تھے اور بہت زیادہ مقدار میں تھی۔ اتنے بڑے بڑے ڈبوں کے اندر میں نے اسپرے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ سب کہاں ہیں اب؟ مجھے نہیں معلوم۔ شوکت کے ساتھ بہت سارے آدمی لگے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اسٹور روم میں چھوڑ کر آؤ، لیکن جب میں اسٹور روم میں گیا تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے کسی نے اسٹور روم کھولا ہی نہیں۔ پھر میں نے پوری حویلی میں چھان بین کروائی، حویلی کے ملازمین سے پوچھا۔ نہ کسی کو شوکت کا معلوم ہے، نہ ہی ان آدمیوں کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسپرے کے ڈبے بھی نہیں مل رہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے واقعی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی بات سے متفق ہوئے، لیکن ابھی ہم پوری حویلی کے آس پاس دیکھ کر آئے ہیں، کہیں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ ہاں، مانا کہ کہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا، کیونکہ میں بھی اپنی طرف سے انکوائری کر کے آیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ احمد پوری حویلی پر نظریں گھماتا سوال کرنے لگا۔ اب کسی نہ کسی ہلچل کا انتظار کرنا ہوگا۔ اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دو، ذرا سی بھی عجیب حرکت ہو فوراً سے پہلے ہمیں اطلاع کرے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اور ہمیں تمام لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ دونوں ہی التمش کی بات سے متفق ہوئے۔ سب لوگ ایک ساتھ رہو۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو فوراً سے پہلے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں صابری کو ماں کے پاس بھیجتا ہوں اور میں بھی نازلی کو ان دونوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تینوں کو ایک ساتھ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بھی ان کے آس پاس ہی رہیں گے۔ ایسا ہی کرنا ہوگا۔ چلو اب۔ وہ تینوں صابری، زنیرہ اور نازلی کے پاس چلے گئے تاکہ انہیں ایک ساتھ کر سکے۔ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے آس پاس ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پانی چھڑک رہا ہو، تو اس نے آواز لگا کر پوچھ ہی لیا۔ آس پاس پیٹرول چھڑکتے آدمی نے جب عورت کی آواز سنی تو ہڑبڑا کر سلاخوں کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک عورت کا عکس نظر آیا۔ عائشہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ جہاں وہ موجود تھی وہاں پر تو ایک 0 وولٹیج کا بلب لگ رہا تھا، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ باہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کی صورت دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پر خرافاتی مسکراہٹ آئی اور اس نے پیٹرول کا چھڑکاؤ عائشہ کے اوپر بھی کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کرنے کی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اپنا نام بتاؤ۔ وہ چیخنے لگی، مگر وہ انسان چھڑکاؤ کرتا ہوا آگے کی طرف چلا گیا اور اسے خود سے دور جاتا محسوس کر عائشہ تل ملا کر رہ گئی۔ اپنے اوپر سے ان چھینٹوں کو صاف کرنے کی کوشش کی تو اس کے ناک کو کچھ عجیب ناگوار گزرا۔ جب زوم کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو پیٹرول تھا۔ پیٹرول؟ یہ آدمی پیٹرول چھڑک رہا ہے۔ کوئی ہے؟ میری بات سنو، یہ آدمی پیٹرول چھڑک رہا ہے۔ حویلی میں آگ لگ جائے گی۔
سب لوگ مر جائیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بلا رہی تھی، لیکن یہاں پر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیرے کے ملازمین ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ خادم بلوچ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کو پکڑ کر شاہد کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا، مگر ان میں سے کسی کو بھی شاہد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے اپنے آدمی بھی اس کی چھان بین کے لیے لگا دیے تھے۔ وہ حقیقتاً شاہد کا کھیل اسی پر الٹ دینا چاہتا تھا۔ جیسے شاہد نے اسے بنا بتائے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اسی طرح وہ بھی بنا شاہد کو کسی بات کا شک ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ شاہد آئے تو بنا اسے بتائے مجھے فون کرنا۔ ایک ایک نوکر کو اس نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ شاہد ان کا دشمن ہے، اور جیسے ہی وہ ڈیرے پر داخل ہو، یہ خبر خادم بلوچ تک پہنچ جانی چاہیے۔ خادم بلوچ کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے شاہد کو جہنم وصل کر دینا چاہتا تھا، مگر فی الحال ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ حویلی کے اندر آ گیا۔ شاہد کو وہ فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر شاہد کو کہیں سے بھی اس بات کی بھنک پڑ جاتی کہ خادم اس کے بارے میں تمام باتیں جان چکا ہے، تو یقیناً وہ کچھ نیا پلان کرتا۔ حویلی آنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، پھر اچانک ہی اسے دھیان آیا کہ حاجرہ ابھی تک کوئی نئی خبر لے کر کمرے میں نہیں آئی۔ ضرور کسی کام میں لگی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ سر جھٹکتا ہوا واپس بیٹھ گیا۔ تبھی مبشر اس کے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر خادم کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ تم ابھی اپنی شکل گم کر لو، میں تمہاری باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ڈیڈ، میں آپ کو کچھ بتانے اور اجازت لینے آیا ہوں۔ ماں کو گہری چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے اسے ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو جب وہ گھائل ہوئی تھی تبھی میں نے ڈاکٹرز کو بلا لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اسے ہسپتال لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ کیا ہوا ہے حاجرہ کو؟ مبشر کی بات پر وہ حیرت زدہ سا ہو گیا۔ آج ماں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، لیکن آپ کی بات کے مطابق ہم نے اسے ہسپتال نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ میری بات کے مطابق تم لوگ اسے فوراً ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا اگر کوئی بھی حویلی سے باہر گیا تو اسے جان سے مار دوں گا۔ ایسا تم سے کس نے کہا؟ تم کیا پاگل ہو چکے ہو؟ ہم سے ایسا شوکت نے بولا کہ آپ یہ آرڈر دے کر گئے ہیں، اگر کوئی بھی حویلی سے باہر گیا تو آپ اسے قتل کر دیں گے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ شوکت نے ایسا بولا؟ اس پاگل کی باتوں پر تم لوگوں نے یقین کیوں کر لیا؟ ابھی تو وہ شاہد کے صدمے سے ہی نہیں نکل پایا تھا کہ شوکت کی بات پر خادم بلوچ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تم اپنی ماں کو لے کر ہسپتال جاؤ، میں شوکت کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں لے کر چلتا ہوں، مگر شوکت نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ اس بات کی اچھی طرح چھان بین کریں، کیونکہ ماں کی جان خطرے میں ہے۔ اگر وقت پر ہسپتال لے جاتے تو یقیناً ان کی جان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لے کر جاؤ، میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں اور اس کا دماغ بھی درست کرتا ہوں۔ وہ دونوں اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچھ دوری پر ہی گئے تھے کہ آگ کے بڑے بڑے مرغولے ان کی طرف بڑھے اور پوری حویلی کے اندر چیخو پکار بھگدڑ مچ گئی۔ خادم اور مبشر یہ حالات اور ہر طرف آگ دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ہاں تو ریڈرز، مجھے بہت زیادہ نزلہ زکام ہوا ہے، تو میں نے پھر بھی ریڈنگ کی ہے، اسی لیے اگر کہیں کچھ برا لگے، الٹا سیدھا لگے تو معاف کرنا، کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو پڑھ لینا۔